وہ جا کے بلکونی میں کھڑا ہو گیا، اپنے جذبات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ ریلیکس ہو جاؤ نوریان، تمہیں کیا ہو چکا ہے؟ وہ ایک چھوٹی سی بچی ہے اور تم چھوٹی سی بچی کے بارے میں ایسا کیسے سوچ سکتے ہو؟ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچے وہ وہیں بلکونی میں بیٹھ گیا۔ اچانک اسے کمرے سے رونے کی اور ہچکیوں کی آواز آئی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تھا، سامنے دیکھا تو اس چھوٹی سی دلہن کا وجود کپکپا رہا تھا۔ شاید وہ رو رہی تھی اور وہ چھوٹی بچی تھی، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے آئی تھی۔ رونا تو بنتا ہی تھا۔ کچھ اس کے ماں باپ پہ غصہ آ رہا تھا، کچھ اپنی ماں پہ، کچھ خود پہ غصہ آ رہا تھا۔ پھر وہ شادی کے لیے مانا کیوں تھا؟ اب وہ لڑکی، اس پہ ظلم تھا۔ معصوم سی لڑکی، کسی اور ظالم درندے کے ساتھ اس کی شادی ہو جاتی۔ وہ اس کے پاس آ کے بیٹھا، آہستگی سے اسے پیچھے سے اپنے حصار میں لیا، نرمی سے پوچھنے لگا، کیا ہوا ہے؟ ماما پاپا کی یاد آ رہی ہے کیا؟ آہستگی سے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بچوں کی طرح اسے پوچھنے لگا۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے دور جانے کی کوشش کرنے لگی۔ آج اتنے عرصے بعد ایک اور مرد کا لمس محسوس کر رہی تھی جو اسے تکلیف دینے لگا۔ آپ مجھے چھوئیں مت، پلیز مجھے ہاتھ نہیں لگائیں۔ تھوڑی دیر پہلے تک تو آپ خود مجھے دعوت دے رہی تھی کہ میں آپ کے پاس آؤں، آپ کو چھوؤں۔ اچانک سے آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ نرمی سے پوچھنے لگا، مگر اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اس کے ہاتھ کو پکڑا تو اس کی کلائی پہ عجیب سے نشان بنے ہوئے تھے۔ وہ نشانات کو دیکھنے لگا۔ جی آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ کے گھر والے آپ کو مارتے تھے کیا؟ وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، یہ وہ جہاں میں پڑھتی تھی نا، وہاں پہ مارتے تھے مجھے، وہ کپکپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ اچھا، یہ کہتے ہوئے دھیرے سے وہ اسے سونے کا کہنے لگا۔ آپ مجھے ماریں گے تو نہیں؟ وہ عجیب انداز میں اسے پوچھنے لگی۔ اس وقت اسے زوبیہ کی ذہنی حالت پہ شک ہوا۔ زوبیہ تم ٹھیک ہو نا؟ اس کی آنکھوں میں بہت زیادہ خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ ماہر نفسیات اچھی طرح دیکھ سکتا تھا کہ وہ لڑکی ڈری ہوئی اور بہت زیادہ سہمی ہوئی لگ رہی ہے۔ اس وقت اسے کسی مضبوط سہارے کی ضرورت ہے۔ وہ آنکھوں میں خوف کو سمجھ رہا تھا۔ ڈری ہوئی ہے، سہمی ہوئی ہے۔ شاید اسے مردوں سے خوف محسوس ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے شوہر سے بھی ڈر رہی تھی۔ ایک دم سے اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں لے گیا۔ اس کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا، بس اسے یہ احساس کروانا چاہتا تھا کہ اس کے پاس ہے۔ آہستگی سے اس کے سونے کے بعد اس کی پیشانی کو لبوں سے چھوا تو اس کی آنکھ کھل گئی، فوراً سے ڈر کے پیچھے ہو گئی، حالانکہ ابھی تو گہری نیند میں گئی تھی۔ اس کا لمس محسوس کرتے ہی ایسے کیوں اس نے بیہیو کیا؟ فوراً سے اسے دور ہو گئی۔ آپ مجھے ہاتھ کیوں لگا رہے ہیں؟ اب کی بار اسے اچھی طرح اس کی ذہنی حالت پہ شک ہوا۔ اب سو جاؤ، یہ کہتے ہوئے وہ کمرے سے باہر چلا گیا، جا کے صوفے پہ بیٹھ گیا۔ مصباح بیگم اس کے پاس آئیں اور کہنے لگیں، کیا ہو گیا ہے بیٹا؟ تم اتنی رات کو باہر کیوں آ گئے ہو؟ کیا وہ تمہیں تنگ کر رہی تھی؟ زوبیہ، انہوں نے نرمی سے پوچھا۔ مما، آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ وہ ڈر گئی ہے مجھے دیکھ کے۔ وہ چھوٹی سی بچی ہے، 15-16 سال کی ہوگی، اس سے زیادہ کی وہ نہیں لگ رہی۔ مما، آپ کو ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ میری شادی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ مصباح بیگم کے چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگیں۔ بیٹا دیکھو، میں چاہتی ہوں کہ تم ایک ماہر نفسیات ہو، تم اچھی طرح اسے سمجھ سکتے ہو۔ ویسے بھی ڈری ہوئی رہتی ہے، اس کے ماں باپ نے اسے اس بارے میں بتایا ہے، اس وجہ سے میں چاہتی ہوں کہ تم اسے سنبھال لو، تم سمجھ جاؤ گی اس کی کنڈیشن کو۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ نہیں مما، وہ ایک معصوم سی بچی ہے، وہ میری بیوی ہے،
کوئی میرے لیے پیشنٹ بن کے نہیں آئی جو میں اسے سنبھالوں، اسے سمجھوں۔ مجھے ایک بیوی چاہیے تھی جو مجھے سمجھتی، لیکن نہیں۔ وہ غصے میں کہتا ہوا باہر چلا گیا۔ مصباح بیگم کمرے میں آئیں تو وہ سو رہی تھی۔ آہستگی سے کمرے کا دروازہ بند کرتے ہوئے باہر چلی گئی۔ اس کی آنکھ کھلی تو ایک شخص کی پشت کو اس نے دیکھا تھا۔ وہ قمیض اتارے سو رہا تھا۔ بغیر قمیض کے اسے دیکھتے ہی اس کا پورا وجود کانپنے لگا۔ ایسے لگا جیسے اس کا ماضی اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا ہو۔ ایک دفعہ پھر سے اس کے ہاتھ اپنے پیٹ کی طرف گئے۔ وہ کانپنے لگی۔ وہ اٹھی تو بہت عجیب محسوس ہونے لگا۔ واش روم کی طرف چلی گئی۔ مسلسل اس کے کھانسنے کی آواز آنے لگی۔ اس کی کھانسی کی آواز سن کے نوریان کی آنکھ کھل گئی۔ وہ جلدی سے واش روم کی طرف گیا۔ دروازے پہ دستک دینے لگا۔ کیا ہوا ہے؟ آپ ٹھیک ہو؟ نرمی سے دروازے پہ دستک دیتے ہوئے پوچھا، مگر اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ کافی وقت بعد باہر آئی۔ اس کے چہرے کی رنگت اتری ہوئی تھی، بالکل زرد پڑ چکی تھی۔ وہ آہستگی سے اس کے قریب آیا، اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے بولا، کیا ہوا ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اچانک اس نے بغور اس کے وجود کو دیکھا۔ اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ تمہیں وامٹنگ ہوئی ہے کیا؟ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کیوں ہو رہی ہے؟ غصے میں اس کے کندھوں سے پکڑتے ہوئے پوچھا، گویا جیسے اسے کچھ غلط ہونے کا اندیشہ ہوا ہو۔ وہ بس ویسے ہی ہو رہی ہے۔ وہ گھبراتے ہوئے پیچھے ہونے لگی۔ بتاؤ مجھے کیوں ہو رہی ہے؟ اب کی بار چلاتے ہوئے بولا وہ میں۔ اس کے آگے وہ کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ بتاؤ مجھے، اگر حقیقت نہیں بتاؤ گی تو یہیں کاٹ کے پھینک دوں گا۔ وہ آپ کو پتہ ہے میں ماں بننے والی ہوں۔ وہ نگاہیں جھکائے بولی۔ اس کے پورے وجود میں درد ہو رہا تھا۔ اپنے پاؤں پہ کھڑی بھی نہیں ہو پا رہی تھی۔ اس نے غصے میں زوردار تماچا اس کے منہ پہ رسید کیا۔ وہ سیدھا نیچے فرش پہ جا گری تھی۔ میں تمہیں رات تک ایک معصوم بچی سمجھ رہا تھا۔ تم ایسے بے شرموں کی طرح میرے منہ پہ کہہ رہی ہو، شادی کے اگلے دن اپنے شوہر کو کہہ رہی ہو۔ شرم سے تمہیں ڈوب مرنا چاہیے۔ وہ چلاتے ہوئے بولا، کس کا ہے یہ بچہ؟ کس کے ساتھ منہ کالا کیا؟ کس کے ساتھ تم نے اپنا غلیظ وجود لے کے میری زندگی میں کیوں شامل ہوئی ہو؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے اسے پوچھنے لگا۔ وہ بالکل سہمی ہوئی اس کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ بتاؤ مجھے۔ اب کی بار دوبارہ سے غصے میں اس کے کندھوں سے پکڑ کے جھنجھوڑتا ہوا پوچھ رہا تھا، میں کچھ نہیں جانتی، مجھے کچھ بھی نہیں پتا۔ وہ روتی ہوئی نیچے زمین پہ بیٹھ گئی۔ میں تمہاری کوئی بکواس نہیں سننا چاہتا، میں سیدھا تم سے جواب سننا چاہتا ہوں۔ مجھے بتاؤ، یہ بچہ کس کا ہے؟ کس کا گناہ تم میرے سر ڈالنا چاہتی ہو؟ اس کے اتنے چلانے پہ وہ روتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی۔ اچانک اس نے نیچے کی طرف دھکا دیا، اس سے پہلے کہ وہ مزید ہاتھ اٹھاتا۔ اس کے چیخنے چلانے کی آوازیں پورے گھر میں گونجنے لگی تھیں۔ وہ نیچے فرش پہ پڑی ہوئی تھی، اتنی شدت سے گری تھی کہ اس کی بہت شدید چوٹ لگی۔ اس کا خون بہنے لگا۔ اس نے اپنے پیٹ پہ دونوں ہاتھ رکھے اور چلانے لگی۔ مصباح بیگم کمرے میں آ چکی تھی۔ غصے میں کہنے لگی، یہ تم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے؟ مما آپ کو نظر نہیں آ رہا اس لڑکی نے کیا کیا ہے؟ پلیز اس عورت کو آپ نے میری زندگی میں شامل کر دیا۔ وہ چلاتے ہوئے بولے جا رہا تھا، بیٹا کیا ہوا ہے؟ کس کے بچے کی ماں بننے والی ہے؟ یہ سن کے مصباح بیگم کے چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگیں۔ وہ ڈر رہی تھی۔ صوبیہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگی، آپ نے انہیں کچھ بھی نہیں بتایا تھا آنٹی؟
آپ تو جانتی تھی نا۔ وہ گھبرا رہی تھی۔ اس کے بعد وہ بے ہوش ہو گئی۔ اٹھاؤ اسے، ہسپتال لے چلو، وہ مر جائے گی۔ مرتی ہے تو مر جائے، میرا اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں، مر جانے دیں۔ وہ چلاتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ وہ تمہاری بیوی ہے، اٹھاؤ اسے، ہسپتال لے کے جاؤ۔ ان کی بات سن کے وہ فوراً سے اسے اٹھا چکا، اسے لے کے ہسپتال پہنچا۔ ڈاکٹر چیک اپ کرنے کے بعد کہنے لگی، دیکھے بچے کی جان نہیں بچی، اوپر سے وہ خود اتنی کم عمر ہے، شاید ان کی جان بچانا بھی مشکل ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کے وہ پریشان ہو گئی، کہنے لگا نہیں چاہیے مجھے، وہ لڑکی مرتی ہے تو مرتی رہے، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ مصباح بیگم ڈاکٹر کو کہنے لگیں، دیکھیں بچے کو کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے، ہمارے لیے وہ بہت اہم ہے۔ مطلب مما آپ جانتی تھیں؟ آپ نے جان بوجھ کے اپنے بیٹے کی زندگی میں اس کو شامل کیا تھا۔ اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھا، مگر انہوں نے کوئی بات نہیں کی، نہ اسے کچھ کہا۔ نہ جانے کتنے گھنٹوں کے بعد ڈاکٹر نے کہا کہ وہ اب خطرے سے باہر ہیں، انہیں کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں۔ نوریان کہنے لگا، مما میں اسے طلاق دینا چاہتا ہوں، میں اسے اپنی زندگی میں نہیں رکھنا چاہتا۔ مگر وہ کہنے لگیں، تم پاگل ہو کیا؟ تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے۔ مما میں پاگل ہو گیا ہوں، ابھی میرا دماغ خراب ہے، کبھی بھی نہیں مما، میں نے اسے اپنی زندگی میں نہیں شامل کرنا۔ میں ایک بد کردار لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کر سکتا۔ میں ہر طرح کی لڑکی کو قبول کر سکتا ہوں، مگر کسی بد کردار لڑکی کو اپنی زندگی میں نہیں شامل کروں گا۔ اسے پوچھیں کہ یہ کس کا تھا، اس نے کس کے ساتھ گناہ کیا، مگر وہ خاموش تھی۔ کہنے لگی، دیکھو بیٹا، یہ بات میں پہلے سے جانتی تھی، مجھے پتا تھا تم ایک ماہر نفسیات ہو، تم اس کی حالت کو سمجھ جاؤ گے۔ اس کے ماں باپ نے تو اپنی عزت بچانے کے لیے اس کی شادی کی۔ اچھا، اور آپ نے ایسی غلیظ لڑکی کو میری زندگی میں شامل کر دیا۔ خدا کے لیے اسے غلیظ غلیظ کہنا بند کرو، وہ معصوم سی بچی ہے، اس نے خود سے کچھ بھی نہیں کیا، ابھی وہ کچھ بتا نہیں رہی، لیکن تمہیں محبت سے اسے پوچھنا ہوگا۔ بیٹا سمجھو، اگر سوچو یہ سب کچھ تمہاری بہن کے ساتھ ہوتا تو پھر تم کیا کرتے؟ ساری زندگی کیا اسے اپنے گھر میں بٹھا کے رکھتے؟ اس کی شادی تو کرنی تھی نا تم نے۔ وہ انہیں سمجھانے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ بالکل خاموش ہو گیا۔ تو 3 دن تک اس نے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی۔ کتنے دنوں بعد وہ کمرے میں آیا۔ وہ کمزور لگ رہی تھی، بالکل بکھری ہوئی لگ رہی تھی۔ چلتا ہوا اس کے پاس آیا، اس کے پاس آ کے بیٹھا تو اس نے اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا، کروٹ بدل کے آنکھیں بند کر گئی۔ اس کا پورا وجود کپ کپانے لگا۔ وہ آہستگی سے اس کے ہاتھ کو پکڑنے لگا۔ اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ شوہر ہوں تمہارا، اس کی آنکھوں میں اذیت اور تکلیف دیکھ سکتا تھا، وہ کس قدر تکلیف سے گزر رہی ہے۔ روتے ہوئے کہنے لگی، چلے جائیں، آپ نے بھی مجھے تکلیف دی ہے۔ وہ رو رہی تھی، اس کی آواز میں نمی کھولی ہوئی تھی۔ وہ ایک دم سے اسے بازوؤں میں اٹھا کے باہر کی طرف لے جانے لگا۔ کدھر لے کے مجھے جا رہے ہیں؟ وہ خود کو اتارنے کی کوشش کرنے لگی۔ ایک ایسی لڑکی کو اپنے قریب کرنا اس کے لیے بہت تکلیف دہ تھا، مگر اس کے باوجود اسے ٹھیک کرنے کے لیے اتنا تو کر سکتا تھا۔ اس وقت وہ اچھی خاصی اذیت میں لگ رہی تھی، کیونکہ جیسے ہی اسے لان میں لے کے آیا تو وہ رونے لگی، مجھے اندر جانا ہے، مجھے روم میں جانا ہے، مجھے یہاں باہر نہیں رہنا، یہ ہوا مجھے کھائے جا رہی ہے۔ وہ چلاتے ہوئے بولی۔ وہ اسے لے کے باہر آ چکا تھا۔
اسے جھولے پہ بٹھائے اس کے پیچھے جا کے کھڑا ہوا۔ اب یہاں سے اٹھنے کی کوشش مت کرنا، وہ غصے میں بولا۔ پیچھے سے آہستہ آہستہ اس کا جھولا جھولنے لگا۔ خوبصورت سے موسم کا محسوس کر کے دیکھو، کتنی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں۔ دیکھو چنبیلی کے پھول کھلے ہوئے ہیں، ان کی خوشبو کتنی پیاری لگ رہی ہے۔ وہ دھیرے دھیرے جھولا جھولتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشیانہ انداز میں کہہ رہا تھا، رکو میں تمہارے لیے پھول لے کے آتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ چنبیلی کے پھول توڑنے لگا۔ نہ جانے کتنے زیادہ پھول لا کے اس کی گود میں رکھے، اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، ان پھولوں کی خوشبو سونگھو، تمہیں اچھا محسوس ہوگا۔ وہ اس وقت اسے کوئی بیوی نہیں سمجھ رہا تھا، نہ اسے کوئی ایسی عورت سمجھ رہا تھا جو اس کی زندگی میں شامل ہوتی۔ وہ اسے اپنی دوست سمجھ رہا تھا جو ایک مریضہ بن کے اس کے پاس آئی تھی۔ اس کا کام تھا اسے ٹھیک کرنا۔ اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے، وہ کہیں سے معصوم 16 سال کی لڑکی نہیں لگ رہی تھی، وہ اچھی خاصی اپنی عمر سے کافی بڑی لگ رہی تھی، اور وہ اپنی محبت سے ہر چیز پوچھنا چاہتا تھا۔ اس کے ہاتھوں کو دیکھنے لگا۔ اچھا ٹھیک ہے، یہاں پہ ہی بیٹھو، میں تمہارے لیے شہزادیوں والا فیل کرواتا ہوں، وہ مسکراتے ہوئے بول رہا تھا۔ اس کی بھی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ وہ اس کے لیے پھول لے کے آیا، بہت زیادہ پھولوں سے اس کی گود بھر دی۔ دیکھو تمہیں اچھا محسوس ہوگا، ان کی خوشبو سونگھو۔ وہ ایک ایک پھول اسے دکھا رہا تھا۔ اس نے غصے میں پھول دور پھینک دیے اور بری طرح سے رونے لگی، جیسے اس کا ماضی اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا ہو۔ اچانک وہ گر کر بے ہوش ہو گئی۔ شاید اسے پینک اٹیک ہوتا تھا، جس کی وجہ سے ایسی کنڈیشن ہو جاتی۔ وہ آہستگی سے جھک کے بازوؤں میں اٹھاتا کمرے میں لے آیا۔ اس نے اپنے آپ پہ خود پہ بہت زیادہ کنٹرول کرنے کی کوشش کی، اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی، اس معصوم بچی کے ساتھ کوئی ظلم نہ کرے، اسے کوئی تکلیف نہ دے، وہ پہلے سے الجھی ہوئی اور تکلیف میں مبتلا ہے۔ آہستگی سے اس کی پیشانی کو چھوا، مگر یہ اس کے اپنے لیے تکلیف دہ تھا۔ کمرے سے باہر آیا تو سامنے مصباح بیگم کھڑی ہوئی تھیں۔ بیٹا تم ایسے ہی اس کا خیال رکھو گے؟ مما آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں اسے کوئی بیوی سمجھ کے اس کا خیال نہیں رکھ رہا۔ اگر اسے کوئی بیوی سمجھ کے خیال رکھ رہا ہوتا، اگر میں اپنی بیوی سمجھتا تو شاید اس کا کبھی خیال نہ رکھ پاتا۔ میں اسے ایک اپنی پیشنٹ سمجھ رہا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ سنجیدگی سے لان میں جا کے بیٹھ گیا۔ رات بھر بھی اسے نیند نہیں آئی۔ صبح وہ چلا گیا۔ وہ ناشتے کی ٹیبل پہ پلیٹ میں چمچ مارے جا رہی تھی، مگر کھانا نہیں کھا رہی تھی۔ کیا ہوا ہے بیٹا؟ کچھ کھا کیوں نہیں رہی؟ مصباح بیگم نے اس کے سامنے دودھ والا گلاس رکھتے ہوئے کہا، مجھے کچھ بھی نہیں کھانا۔ یہ کہتے ہوئے وہ مصباح بیگم کے گرد بازو حائل کرتے ان کے ساتھ لگی اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ وہ سکون کی تلاش میں تھی، مگر اسے سکون نہیں ملتا تھا۔ میں تم سے ایک بات پوچھوں؟ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اس کے ہاتھ کو دھیرے دھیرے سہلاتے ہوئے بولی۔ جب تک وہ اپنے ماں باپ کے گھر تھی، اس کے کردار پہ الزام لگائے گئے۔ اسے یہی کہا گیا تم نے گناہ کیا ہے۔ اس سے زیادہ اسے تکلیف اس چیز کی پہنچتی تھی کہ اس کے اپنوں نے اس پہ یقین نہیں کیا، اور اب اپنی حقیقت کسی کو نہیں بتانا چاہتی تھی، نہ آدھی نہ ادھوری، کچھ بھی نہیں کہنا چاہتی تھی۔ بیٹا میں تم سے پوچھنا چاہتی ہوں، شاباش میرا بچہ، بتاؤ مجھے تمہارے ساتھ یہ سب کچھ کس نے کیا؟ وہ نرمی سے پوچھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ مجھ سے یہ سوال مت پوچھیں، وہ رو پڑی تھی۔ بیٹا بتانا تو ہے نا، تاکہ ہم اس شخص کو سزا دلوائیں جس نے تمہارے ساتھ
یہ سب کچھ کیا۔ آنٹی میں کچھ بھی نہیں بتاؤں گی، پلیز مجھ سے نہیں پوچھیں۔ وہ گھبراتے ہوئے سسکتے ہوئے بولنے لگی، بیٹا لیکن میں کچھ نہیں جانتی، پلیز۔ وہ رو رہی تھی، بہت بری طرح سے رو رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، ریلیکس ہو جاؤ، کوئی تم سے کچھ نہیں پوچھے گا، بالکل رونا بند کر دو۔ یہ کہتے ہوئے دھیرے دھیرے اس کی پشت کو سہلاتے ہوئے اپنے سینے سے لگا گئیں۔ نہ جانے کتنی دیر تک وہ روتی رہی۔ اچھا ٹھیک ہے بیٹا، جاؤ تم اپنے کمرے میں جا کے آرام کرو، مجھے ڈر لگتا ہے۔ کس سے ڈر لگتا ہے؟ وہ نرمی سے پوچھنے لگی۔ مجھے اپنے شوہر سے ڈر لگتا ہے، وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ کیوں شوہر سے ڈر لگتا ہے؟ وہ تمہیں ڈانٹتا ہے، وہ تمہیں مارتا ہے؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، انہوں نے میرے ساتھ بہت غصے میں بات کی تھی، اس وجہ سے ڈرتی ہوں، ان سے بہت زیادہ ڈرتی ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، ڈرنا نہیں، بالکل بھی نہیں ڈرنا۔ اگر اس نے کچھ کہا تو تم نے مجھے بتانا ہے، ٹھیک ہے؟ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں خود ہی چلی آئی تھی، ٹہل رہی تھی لان میں، جب اچانک اسے اپنے نام کی پکار سنائی دی۔ اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو سامنے نوریان کھڑا ہوا تھا۔ چلتا ہوا اس کے پاس آیا، اس کے ہاتھ میں گلاب کے پھولوں کے گجرے پہنا۔ یہ دیکھو تمہارے لیے گجرے لے کے آیا ہوں، ان کی خوشبو سے تم بہت اچھا فیل کرو گی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو وہ گھبرا گئی، پھول دیکھتے ہی گھبرا جاتی تھی۔ چلتا ہوا اس کے پاس آیا، اس کے ہاتھوں میں گجرے پہنانے کے بعد اس کے ہاتھوں کو اپنے ناک تک لے گیا، سونگھنے لگا۔ بہت ہی خوبصورت خوشبو ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ تو اس نے فوراً سے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، کمرے کی طرف جانے لگی۔ ڈرتی کیوں ہو مجھ سے؟ میں تمہیں کچھ کہتا ہوں کیا؟ وہ نرمی سے پوچھنے لگ گیا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، آپ کچھ نہیں کہتے، بس مجھے ویسے ہی ڈر لگتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ کمرے کی طرف چلی گئی، اس کے پیچھے پیچھے آ گیا۔ نہ جانے کیوں آج اسے غصہ آ گیا تھا۔ ایک دم سے غصے میں اس کے کندھوں سے پکڑ کے پیچھے دیوار کے ساتھ لگا لیا۔ مسئلہ کیا ہے تمہیں؟ بتاؤ مجھے، کیوں ایسا کہتی ہو؟ بہت برا لگتا ہے تمہارا یہ بیہیویئر دیکھ کے، وہ سنجیدگی سے بولا۔ میں تم سے آرام سے، نرمی سے پیش آتا ہوں، ٹھیک کرنا چاہتا ہوں تمہیں، میری اذیت اور تکلیف سے تمہیں نکالنا چاہتا ہوں، مگر اس کے باوجود تم آگے سے مجھے ایسا رسپانس دیتی ہو۔ دیکھو یہ سب کچھ بہت برا لگتا ہے، وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولا۔ برا لگتا ہے تو پھر ابھی مجھے اپنی زندگی سے نکالیں، طلاق چاہیے تمہیں؟ یہ کہتے ہوئے ایک دم سے اس کے اوپر جھک گیا تھا۔ وہ ضبط سے اپنی مٹھیاں بھینچ گئی۔ نہ جانے کیوں اسے خوف محسوس ہوا۔ آنکھیں بند کیں تو ماضی کے خیالات اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے۔ گھبراتے ہوئے ہوش کی دنیا میں واپس آئی، پیچھے پیچھے ہونے لگی، خشک گھونٹ بھرنے لگی۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ اب کی بار وہ چلایا، اب ایسا نہیں کرے میرے ساتھ۔ وہ رونے لگی، سسکنے لگی۔ اب کی بار وہ نرمی سے کہنے لگا، اچھا ٹھیک ہے، ریلیکس ہو جاؤ، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ اب خود پچھتا رہا تھا، جو اچانک اسے اتنی شدت سے چھونے کے بعد باہر بہت زیادہ بادل گرج رہے تھے۔ وہ سہمی ہوئی لیٹی ہوئی تھی، بار بار پاس سوئے ہوئے اپنے شوہر کو دیکھتی۔ اس کا پورا وجود کپکپا رہا تھا۔ بادلوں کی گرج اور چمک سے ہمیشہ ہی اسے خوف محسوس ہوتا۔ اس نے روتے ہوئے پیچھے سوئے ہوئے شخص کی طرف دیکھا، ایک دم سے روتے ہوئے اس کے ساتھ چپک گئی۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ وہ نرمی سے پوچھنے لگا تو اس کے سینے سے چپکی جا رہی تھی۔ کچھ نہیں، وہ بول بھی نہیں پا رہی تھی، ہولے ہولے وجود کپکپا رہا تھا۔ اس نے آج تک یوں اس کے گرد بازو حائل نہیں کیے،
مگر وہ اس کے گرد بازوؤں کا حصار قائم کر گیا، اسے اپنائیت کا احساس دلایا۔ دیکھو، رونا بند کرو، کیا ہو گیا ہے؟ بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ وہ نرمی سے اور محبت سے اسے پوچھنے لگا۔ مجھے خوف محسوس ہو رہا ہے، مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے، پلیز مجھے آپ سے دور نہیں جانا، مجھے ڈر لگ رہا ہے، یہ بادل، یہ بارش، یہ سب کچھ مجھے خوف میں مبتلا کر رہا ہے۔ وہ روتے سسکتے ہوئے پوچھنے لگی، بتاؤ مجھے، کیوں یہ سب کچھ خوف میں مبتلا کر رہا ہے؟ شاباش بتاؤ مجھے۔ آہستہ آہستہ اس کی پشت کو سہلاتے ہوئے پوچھنے لگا۔ اس وقت جتنی وہ ایموشنل تھی، جتنی وہ شدت سے رو رہی تھی، وہ آسانی سے اسے سچ بتا سکتی تھی۔ وہ تو اچھی طرح سچ پوچھنا جانتا تھا، مگر بس وہ موقع کی تلاش میں تھا۔ کب اسے موقع ملتا، اسے سچ پوچھتا۔ بتاؤ مجھے، نرمی سے اسے بالکل اپنے حصار میں لے گیا، آہستہ آہستہ اس کے ہاتھوں کو سہلانے لگا۔ بتاؤ، اس کے ہاتھوں کو چومنے لگا۔ آپ کو پتہ ہے، اس رات مجھے لیٹ ہو گئی تھی۔ کسے لیٹ ہو گئی تھی؟ وہ سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ مجھے مدرسے سے سبق یاد کرتے ہوئے لیٹ ہو گئی تھی۔ آگے اس کے بعد پھر میرے ساتھ قاری صاحب نے۔ آگے وہ کچھ بولی نہیں، اسے حیرت ہوئی تھی، سب سے اپنی مٹھیاں بھیج گئی، بہت شدت سے رو رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی پشت کو سہلانے لگا، کہنے لگا، نہیں کچھ نہیں ہوتا، بالکل رونا بند کر دو، میں تمہارے پاس ہوں، بالکل تمہارے پاس ہوں، کوئی یہاں پہ نہیں آئے گا۔ یہ کہتے ہوئے اسے اپنے حصار میں لے گیا، دھیرے دھیرے اس کی پشت کو سہلانے لگا۔ اگلے ہی لمحے اسے اپنے وجود پہ چلتی ہوئی نوریان کی انگلیاں محسوس ہونے لگیں، بالکل وہ اس کے لمس کو محسوس کرنے لگی۔ وہ چاہ کر بھی آج اسے خود سے الگ نہیں کر پا رہی تھی، بس اس کی باتیں یاد آ رہی تھی۔ وہ تمہارا شوہر ہے، تم جتنا دور کرو گی پھر تم کسی مرد کے قابل نہیں رہو گی، کوئی تمہیں نہیں اپنائے گا۔ میرا بیٹا تمہیں اپنانا چاہتا ہے، تم ہمیشہ اس سے دور بھاگتی ہو۔ وہ اپنا آپ اس کے حوالے کر گئی۔ وہ مزید کسی تکلیف سے گزرنا نہیں چاہتی تھی، جس کی وجہ سے اس کے سینے میں چھپی ہوئی تھی۔ وہ سے اپنا حق لے رہا تھا۔ رات گزر رہی تھی، باہر تیز بارش برس رہی تھی، صرف اور صرف اسے قبول کرنا چاہتا تھا، اپنے دل کو سمجھانا چاہتا تھا۔ اس نے اسی لڑکی کے ساتھ ساری زندگی گزارنی ہے، اسے قبول کرنا پڑے گا۔ آدھی رات کو وہ سے الگ ہو کے باہر چلا گیا۔ وہ روتی سسکتی رہی، اسٹڈی روم میں بیٹھا وہ سگریٹ پیتا رہا۔ نہ جانے کیوں ایک عجیب سی تکلیف اس کے دل میں ہو رہی تھی۔ کیسی لڑکی اس کی زندگی میں شامل ہو گئی تھی، اس میں اس کا تو گناہ نہیں تھا، مگر اس کے باوجود نہ جانے کیوں اسے قبول کرنا مشکل لگ رہا تھا۔ وہ جان تو چکا تھا اس کے ساتھ یہ سب کچھ کرنے والا کوئی اور نہیں، کون تھا؟ اسے اگلا قدم اسے سزا دلوانا، اتنی اذیت ناک اسے موت دینا کہ وہ سب کے لیے عبرت کا نشان بن جائے۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ کمرے میں اکیلی موجود تھی۔ وہ صوفے پہ بیٹھا ہوا، جیسے ہی اس کی آنکھ کھلی تو چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ رات کو تم کافی ڈری ہوئی لگ رہی تھی۔ وہ اس کے ڈرنے کا ذکر کر رہا تھا جو اس کے ساتھ کر گیا تھا، اس کا کسی قسم کا کوئی ذکر نہیں کر رہا تھا۔ جب میری طبیعت پہلے سے کافی بہتر ہے، میں کافی ٹھیک ہوں، اس نے زبردستی اپنے لبوں پہ مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہا۔ اس کے لبوں پہ شرمیلی مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی کسی قسم کا کوئی ذکر نہیں کر رہا تھا۔ جی اب میری طبیعت پہلے سے کافی بہتر ہے، میں کافی ٹھیک ہوں، اس نے زبردستی اپنے لبوں پہ مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہا۔
مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اسے ہمیشہ خوف رہتا تھا شاید کوئی اسے کچھ بول نہ دے، مگر آج اس شخص نے اسے قبول کر کے سب کو جھوٹا ثابت کر دیا۔ ایک ایسی لڑکی کو کوئی قبول نہیں کرنا چاہتا، مگر وہ قبول کر چکا تھا۔ مکمل طور پہ اس کے پاس آئی، اس کے ہاتھوں کو چومنے لگا۔ تم بہت قیمتی ہو، بہت انمول ہو، کبھی خود کو بے مول مت سمجھنا، ٹھیک ہے؟ وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ اس نے نگاہیں اٹھا کے دیکھا تو آنکھوں میں نمی اتر رہی تھی۔ اپنی عمر سے بہت بڑی لگ رہی تھی، بہت بڑی، جیسے اس نے کئی صدیاں زندگی کی گزار لی ہوں، اس قدر وہ بڑی لگ رہی تھی۔ اور وہ اس کی طرف دیکھنے لگا۔ مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے، تم اپنا خیال رکھو گی نا؟ وعدہ کرو مجھ سے۔ کہاں جانا ہے؟ وہ عجیب انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، بس مجھے کچھ ضروری کام سے جانا ہے۔ وہ اسے بتانا نہیں چاہتا تھا کہ اس کے گنہگار کو جا کے اس کے انجام تک پہنچانا چاہتا ہے۔ نہ جانے وہ اور کتنی لڑکیوں کی زندگی برباد کر چکا ہوگا، کتنی لڑکیوں کی زندگی برباد کرنے کا سوچ رہا ہوگا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کوئی اور صوبیہ پیدا ہو، کوئی اور صوبیہ جنم لے، وہ بس اس کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ آپ نے کہاں جانا ہے؟ اس کے ہاتھ کو پکڑتے ہوئے بولی، بس مجھے کسی ضروری کام سے جانا ہے نا؟ وعدہ کرو اپنا خیال رکھو گی۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، میں وعدہ کرتی ہوں، اپنا خیال رکھوں گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ مسکرائی تو وہ اس کی پیشانی پہ اپنے لب رکھ گیا۔ وہ کوئی چھوٹی بچی تو نہیں تھی۔ اسے حیرت ہوتی تھی کہ 15-16 سال کی عمر میں بھی کیا کوئی چھوٹی بچی تھی جو اس کے ساتھ اتنا برا ہو گیا؟ یہ بھی تو راز جاننا تھا۔ واقعی اس نے حقیقت بتائی تھی کہ وہ لڑکی پہ یقین کرتا، مگر اس کے باوجود نہ جانے کیوں وہ کنفرم کرنا چاہتا تھا، اس بارے میں جاننا چاہتا تھا۔ صبح صبح پولیس والی گاڑیوں سمیت مدرسے کے سامنے گاڑیاں رکی۔ اتنی زیادہ گاڑیاں گاؤں میں داخل ہوئیں کہ گاؤں والے بھی حیران ہو گئے۔ سب لوگ تقریباً اس شخص کو پہچان چکے تھے کہ یہ گاؤں کی لڑکی صوبیہ کا شوہر ہے، مگر یہ اتنے پولیس والوں کو لے کے، اتنی گاڑیاں لے کے کیوں گاؤں میں داخل ہوا؟ سارے گاؤں والے اسے دیکھ رہے تھے، اور مدرسے میں اس کا کیا کام تھا؟ مدرسے میں داخل ہوتے ہی اس نے اپنی گلاسز اتار کے سامنے بیٹھے ہوئے اس قاری صاحب کو دیکھا جو بچیوں کو پڑھا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی خباثت تھی۔ وہ کہنے لگا، یہ دین کے نام پہ بچیوں کو سکھا رہا ہے۔ تمام تر ثبوتوں کو اکٹھا کرتے ہوئے اس قاری صاحب کو گرفتار کر لیا گیا، اور وہاں پہ ان بچیوں سے سوال پوچھے گئے، جن میں سے نہ جانے کتنی بچیاں بغیر خوف کے یہ جواب دے چکی تھیں کہ وہ ان کے ساتھ نازیبا حرکات کرتا ہے۔ اکثر ایک بچی کو وہ دیر تک بٹھائے رکھتا ہے، عجیب نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ اس دفعہ گاؤں والوں کو احساس ہوا تھا، انہوں نے اپنی سختی کی وجہ سے اپنی بیٹیوں سے اعتماد چھین لیا تھا۔ کبھی بھی اپنے ماں باپ کو حقیقت نہیں بتا پاتی تھی، اس قدر انہوں نے ڈرا کے رکھا ہوا تھا۔ اور کبھی بھی ہمارا مذہب اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ کوئی عورت کسی مرد سے تعلیم حاصل کرے، چاہے وہ کسی چیز کی بھی تعلیم ہو۔ گاؤں والوں کو اس بات کی سمجھ آ چکی تھی کہ وہ اپنی جوان بیٹیوں کو کسی بھی مرد کے پاس پڑھنے کے لیے نہیں بھیج سکتے۔ اس کے بعد مدرسے میں عورتیں رکھی گئیں اور کافی دنوں بعد واپس آیا۔ مصباح بیگم کہنے لگیں، 2 دن کا کہہ کے گئے تھے، دیکھو بچی کو چھوڑ کے اتنے دن کے لیے چلے گئے تھے، پتہ بھی ہے تمہیں کتنا یاد کر رہی تھی۔ ان کی بات سن کے وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، ایک میں آپ سے اور دوسرا آپ کی بچی سے بڑا تنگ ہوں، اسے آپ سے بڑا تنگ ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، ہاں اب تو تنگ ہی ہونا ہے نا، بوڑھی جو ہو گئی ہوں۔ وہ ان کے ہاتھوں کو چومتا ہوا کہنے لگا، نہیں ایسی بات نہیں ہے مما،
آج بھی آپ کی تربیت بولتی ہے۔ آپ نے جو میری تربیت کی، جو کچھ مجھے سکھایا مما، اگر مجھے نہ سمجھاتی تو شاید میں اس بچی پہ کتنا ظلم کر دیتا۔ مجھے سمجھنا چاہیے تھا کہ وہ معصوم سی بچی تھی، اس کا کوئی گناہ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود میں نے اسے تکلیف دی، بہت زیادہ تکلیف دی۔ بیٹا کوئی بات نہیں، تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے کہ تم نے اس کو گنہگار کو سزا دلوا دی۔ ہاں مما، دلوا دی ہے۔ اس کے گنہگار کو سزا عبرت کا نشان بنایا تاکہ دوبارہ کوئی کسی معصوم بچی کے ساتھ ایسا نہ کرے۔ آپ کو پتہ ہے مجھے اس سے بہت زیادہ محبت ہوگی اور میں اسے اپنی محبت کا اعتراف کرنا چاہتا ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کی پیشانی کو چوما۔ مجھے ہمیشہ اپنے بیٹے پہ فخر رہے گا، وہ کبھی کسی کو تکلیف نہیں دے سکتا۔ وہ مسکرایا، کمرے میں داخل ہوا تو سامنے پہ بیڈ پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ چلتا ہوا اس کے پاس آیا، اس کے سامنے بیٹھتا ہوا، اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا۔ وہ آج بھی ڈری ہوئی تھی، گھبراتے ہوئے اپنا ہاتھ چھڑانے لگی تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، آج کیوں اپنا ہاتھ چھڑا رہی ہو؟ اب تو مکمل طور پہ میری ہو، تھوڑی سی بھی کسی اور کی نہیں، صرف اور صرف میرا حق ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کے ہاتھ کی ہتھیلی کو چوما۔ میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ وہ اس کی طرف دیکھنے لگی۔ تمہیں پتہ ہے تمہارے گنہگار کو سزا مل چکی ہے۔ وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کس کو؟ وہ گھبرا گئی، آج پھر گھبرا گئی۔ اس کے چہرے پہ پسینہ آ گیا۔ ایک دفعہ پھر سے اسے پینک اٹیک ہونے لگا، مگر وہ ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ گہرے گہرے سانس لینے لگی، اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس کے ہاتھوں کو پکڑ کے لبوں سے لگاتا ہوا بولا، اسے کہنے لگا، میں نے ہمیشہ تمہارے پاس رہنا ہے، تم سے کبھی دور نہیں جانا۔ اگر میں نے تمہیں اپنی زندگی سے نکالنا ہوتا تو بہت پہلے کا نکال چکا ہوتا۔ ہاں میری غلطی تھی، میں نے تمہیں تکلیف دی، میں نہیں جانتا تھا تمہارے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہوا ہے، اس کے باوجود میں نے تمہیں تکلیف دی، مگر میں اس تکلیف کا ازالہ کر چکا ہوں۔ میں تمہارے گنہگار کو سزا دلوا دی۔ ساری عمر تمہیں شدید محبت دینا چاہتا ہوں، بہت ٹوٹ کے محبت دینا چاہتا ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ وہ ابھی بھی بہت زیادہ گھبرا رہی تھی، آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ کیا ہو گیا ہے؟ اب کیوں رونے لگی ہو تم؟ مجھے ڈر لگتا ہے۔ کس چیز سے ڈر لگتا ہے؟ بتاؤ مجھے۔ شاباش، اس کے ہاتھوں کو پکڑتا ہوا بولا، آپ کی دوری سے ڈر لگتا ہے، آپ مجھ سے دور چلے جاؤ گے۔ آپ کو پتہ ہے مجھے آپ سے محبت ہونے لگی ہے۔ اس کے اظہار کرنے سے پہلے ہی وہ اپنی محبت کا اظہار کر گئی۔ وہ ہونکوں کی طرح اس کی طرف دیکھنے لگا۔ سچ میں تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ ہاں جی، سچ میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں، بہت ٹوٹ کے چاہتی ہوں۔ آپ نے مجھے سنبھالا، مشکل وقت میں آپ نے میرا ساتھ دیا۔ اگر مجھے آپ سے محبت نہیں ہوگی تو پھر مجھے کس سے محبت ہوگی؟ یہ کہتے ہوئے اس کے سینے پہ اپنا سر ٹکا گئی۔ آپ کو پتہ ہے آپ لوگ بہت اچھے ہو، بہت اچھے۔ مجھے خوف محسوس ہوتا تھا جب میرے شوہر کو میرے بارے میں پتہ چلے گا تو نہ جانے وہ کیا کرے گا میرے ساتھ، لیکن جس طرح مجھے محبت دی، مجھے سنبھالا، شاید ہی کوئی مرد ایسا کرتا۔ واقعی میں ایک مرد، اور یہ چیز آپ نے ثابت کی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اپنا سر اس کے سینے پہ ٹکا گئی، اپنا آپ اس کے حوالے کر گئی۔ میں ہمیشہ آپ کی رہوں گی، آپ کی غلام بن کے۔ آپ کو کبھی بھی غلام بنانا نہیں چاہتا، شہزادی بنا کے رکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے اس رات بھی کہا تھا آپ میرے لیے خوبصورت سی شہزادی ہو، جسے میں پھولوں میں رکھوں گا، پھولوں کی طرح رکھوں گا۔ یہ کہنے کی باتیں نہیں ہیں، یہ ایک شوہر ہے اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے، کوئی عاشق نہیں کہہ رہا۔
بلکہ میں تو اپنی بیوی کا عاشق ہی ہوں۔